الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے والوں کو واضح طور پر ان کی نیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارے اس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک تو تمہارے دل کا ادب اور تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہاں پر یہ اس فلسفے کو بھی رد کیا ہے جو بعض اقوام میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کے لیے اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہیں یا اپنے مردوں کے لیے کوئی چیز ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ وہاں پہنچتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یار ابا جان کو آم بہت پسند تھے، وہ لوگوں میں آم تقسیم کرتے ہیں کہ اس کا ذائقہ وہاں ابا جان محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں چیزوں کی اثرات اور اس کے ذائقے نہیں پہنچتے۔ اللہ نے جانور کے بارے میں بتلایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو تو اللہ تک اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں اخلاص کتنا تھا، ریا سے بچنا کتنا تھا، ادب کتنا تھا، اور سب سے بنیادی چیز اخلاص کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے نبی کی سنت کتنی تھی اور نبی کا طریقہ کتنا تھا۔ اس لیے قربانی کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز نیت کا درست ہونا۔ ہم کسی کی نیت پہ شک تو نہیں کرتے، لیکن جس طرح یہ سلسلہ ہوتا ہے کچھ مہنگے جانور لا کر پھر اسے نمائش پہ رکھنا، پھر جناب اب دیکھیں 20 لاکھ کا جانور ہے نا، ذرا سی نیت نے اس کے 20 لاکھ ڈبو دیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی غیور اور غیرت مند ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک شخص اگر دنیا میں کسی کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو قیامت میں آئے گا اور کہے گا اللہ میرا وہ عمل جو میں نے کیا تو اس کا ثواب، تو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس سے جا کے بدلہ لو، اس سے جا کے اس کا اجر لو۔ تو ذرا سی نیت خراب ہونے کی وجہ سے مال گیا، نیت ٹھیک کر لیں۔ اگر کوئی اس میں اعتدال یہ ہے، بعض دفعہ کوئی مہنگا جانور لاتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اب کیا ضرورت تھی یہ؟ بھائی ایک شخص کو اللہ نے دیا ہے اور وہ چاہتا ہے یار میں خوبصورت سے خوبصورت اور مہنگا سا مہنگا جانور اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور نیت بھی اس کی خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور اللہ کی راہ میں اچھا مال دینے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بھی قبول فرمائیں گے۔ بعض دفعہ اس کی یہ نیت کے ساتھ ساتھ نام و نمود بھی ہو جاتا ہے کہ یار خاندان میں وہ تو اتنے کی لائے اور میں اتنے کی لاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، محلے والا وہ اتنے کی لائے اور ایسا ہے میں اس سے اچھا والا لاؤں گا، آگے پتہ چلے میں کچھ کم شم تھوڑی ہوں۔ اب یہ تو نیت ٹھیک نہیں ہوئی نا، اس نے تو سارے عمل کو ضائع کر دیا۔ تو معمولی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کے اس بڑے سے بڑے عمل کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جو مہنگے جانور لاتے ہیں ان کے لیے ایک مشورہ ہے، نیت ان کی ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اگر ایک جانور 20 لاکھ کا لا رہا ہے، کوئی ابھی سنا فلاں جگہ سبی کا جانور 50 لاکھ روپے کا بکا ہے، کہیں پر 70 لاکھ روپے کے جانور ایک بک رہا ہے، آپ اس کے بدلے بہت سارے جانور لے ان پیسوں کے بدلے۔ اب ایک آدمی 40 لاکھ کا ایک جانور لا رہا ہے،
اگر وہ 1.5 لاکھ کے آج کل بڑے خوبصورت جانور ملتے ہیں وہ لے آئے تو بتائیں ایک سے کتنے زیادہ ہو جائیں گے؟ 30 جانور تو اس کے ہو جائیں گے 40 لاکھ کے بجائے اگر وہ 1.5 لاکھ کے بھی لے آئیں۔ اللہ نے تو اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو گوشت زیادہ تقسیم ہوگا اللہ کی راہ میں، پھر اس میں آپ کے کئی حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جانور میں آپ نے اپنے ایک حصے کی نیت کی، اپنے ابا کی، اماں کی، بیگم کی، بھائی کی۔ آپ خاندان میں دیکھیں یار میرا یہ رشتہ دار قربانی نہیں کر سکتا، اس سے اجازت لے لیں، کیونکہ جس کے لیے کریں تو اس سے اجازت لیں پہلے کہ بھائی میں آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں جی اجازت ہے۔ اب اس کو اس کی طرف سے کر لیں۔ پھر بہت سارے جانور ہیں، اس میں ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو جائے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جن کی وجہ سے قربانی ملی، ایک حصہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، ایک حصہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کی جو ہے وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور جانور زیادہ ہوں گے تقسیم بھی زیادہ ہوں گے، کئی حصے بھی اس میں مل سکتے ہیں۔ تو میں تو آج کل ایک ساتھیوں کے درمیان ایک خواہش اپنی رکھتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ اتنی دے کہ میری جتنی سال عمر ہوتی جائے میں ہر سال اتنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ 42 سال کے ہو گئے تو 42 قربانیاں ہوں تو کتنا مزہ ہے۔ اگلے سال 43 سال کے ہو جائیں تو 43 قربانیاں آ جائیں۔ جن کے پاس زیادہ ہے میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، کیوں؟ اس میں ایک طرح نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ بھی عمل ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کی عمر 63 سال ہوئی تھی تو نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے تھے، اپنے ہر سال کی طرف سے ایک اونٹ۔ اور کیا شان تھی، کیا طاقتور نبی تھا ہمارے نبی، اتنے طاقتور، یہ سستی ٹائپ والی چیز نہیں تھی۔ کتنے اوپر پہاڑوں پہ جا کے غار ہیرا میں مراقبہ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اونٹوں کو ذبح فرما رہے ہیں۔ اور شان ایسی ہے، آج تو ہمارا جانور ہم سے بھاگتا ہے ذبح کرتے ہوئے، ادھر ہر اونٹ پہلے آتا ہے کہ پیغمبر پہلے مجھے ذبح کریں، پہلے مجھے ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے، میں پیغمبر کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ تو اگر زیادہ ہے تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں اس طرح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایک مزہ بھی آئے گا جی، ہر سال جتنا ہوتا جا رہا ہے اتنا۔ تو اب یہ 40 لاکھ کا اگر ایک جانور آ رہا ہے، بات پھر وہی ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں ان پر، نیت ٹھیک ہے، اور یہ تو نہیں یار میں تو اپنے رب کے لیے بہت خوبصورت اور مہنگی چیز دینا چاہتا ہوں اللہ کی محبت میں، آپ کی نیت پر آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن نیت خالص نہ ہوئی تو معاملہ گڑبڑ بھی ہے، اور نیت خالص بھی ہے تو مشورہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پھر کئی جانور ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو گوشت بھی جو ہے وہ مل جائے گا، اور کئی لوگوں کے طرف سے بھی آپ جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک بات قربانی کے متعلق کچھ چیزیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، ذرا اس کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ پہلی چیز تو نیت ٹھیک نہیں تو معاملہ خراب ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب جانور کو لائیں اور جب ذبح کسی کسائی سے کروا رہے ہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ چھری آپ خود پھیرا کریں، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس سے جو ہے وہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر نہیں اور کسائی سے کرواتے ہیں تو کسائی کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کسائی عیسائی ہوتا ہے یا قادیانی ہے یا شیعہ ہے یا کوئی مشرک ہے، اور اگر اس نے چھری چلائی تو قربانی نہیں ہوگی، ذبیحہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے چھری کم از کم آپ چلائیں، باقی اس کے بعد کھال وال اتار رہا ہے، گوشت بنا رہا ہے، وہ پھر کسائی کی مرضی ہے، وہ جیسا بھی کرے، لیکن چھری کا چلانا یہ صحیح العقیدہ ہاتھ سے ہو، اور اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یہ ساتھ میں پڑھے۔ اور اس میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جتنے حصے دار ہوتے ہیں نا، جب چھری چل رہی ہوتی ہے سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی سب کا پڑھنا نہیں ہے ضروری، جو چھری چلا رہا ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے، چنانچہ وہ پڑھے گا۔
ہاں باقی جو کھڑے ہوئے اسے کم از کم یاد دلا دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھے ہی نہ۔ تو ایک تو مسئلہ یہ کہ اگر وہ بھول ہی گیا تو پھر تو جائز ہے قربانی، لیکن بھولا نہیں، لیکن آتا نہیں ہے اس کو اور ایسی چھری چلا رہا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ کہ اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور پر یہ تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ آگے قرآن کریم نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو چنانچہ اس پر تکبیر کا کہنا یہ ضروری ہے۔ تو عقیدہ کسائی کا یہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ کم از کم چھری جو ہے وہ خود چلا لیں۔ باقی اگر وہ گوشت ووش بناتا ہے، کھال اتار رہا ہے اور کسائی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو گنجائش ہے، لیکن چھری ایسے آدمی سے جو ہے وہ نہ پھروائیں۔ اور ویسے بھی اب کی قربانی کے جانور اس کو صحیح عقیدہ کسائی کو ذریعے سے کٹوا کر اس میں زیادہ برکت پیدا کریں۔ اچھا، ایک چیز جو ہمارے یہاں معاشرے میں ہے، ایک یہ بات مشہور ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ بات غلط ہے۔ اگر عورت ذبح کرنا جانتی ہے جانور کو، اور عورت تو زیادہ وہ سارے دن شوہروں کو ذبح کرتی رہتی ہے تو جانور اس کے لیے الٹے ہاتھ کا کام ہے، یہ تو ایسی ڈرامے بنائے ہوئے، عورت نہیں کر سکتی، اس کو نہیں آتا۔ شوہر کو ذبح کر کے رکھا ہوا ہے، جانور کیا ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال عورت قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ عورت کا جو کہا جاتا ہے کہ اس سے نہیں، کیوں کہ اکثر وہ خون دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، آدھے میں چھوڑ جائے، پتہ نہیں اسے آتا ہے نہیں۔ لیکن اگر عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے تو بلا جھجک اپنے ہاتھ سے خاتون بھی اپنے جانور کی گردن پر چھری چلا سکتی ہے اور ذبح کر سکتی ہے، اس میں لیکن پردے کا خیال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گلی میں سارے مرد کھڑے ہوئے اور انٹی آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہٹ جاؤ، آ چکی ہے آنٹی، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، اور اس کے بعد ذبح۔ تو پردہ ضروری ہے، سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ یہ اس صورت میں کہ گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی محرم کے سامنے ہیں اور محرموں نے جانور کو پکڑا ہوا ہے اور پھر خاتون جو ہے وہ ذبح کرتی ہے، تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور لوگوں میں مشہور ہے کہ رات کو جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہوتا اور ذبح نہیں ہوتا اور جناب یوں صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ علماء نے کہا ہے کہ رات کو جانور ذبح کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں کہ اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، یہ پتہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ جانور کی گردن اس کے چاروں رگیں کٹ گئی ہیں یا نہیں، گردن صحیح کٹی ہے یا نہیں، یہ اس لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اگر روشنی کا انتظام ہے تو رات کو بھی جانور کاٹ سکتے ہیں، رات کو بھی تیسرے دن کی مغرب سے پہلے جانور کو کاٹ سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے دن کو نہیں کی، کسائی تھا مصروف، کہنے لگا یار رات کو آؤں گا، ٹھیک ہے بھائی رات کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دن میں ہو، لیکن اگر لائٹنگ شائٹنگ کا انتظام ہے تو رات کو بھی قربانی کسی ٹائم کی جا سکتی ہے۔ اب ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب دیکھیں مستحب ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، اس کے پاؤں ٹانگیں وہ بھی قبلے کی طرف ہوں، اس کا چہرہ بھی۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں ایسا ممکن نہیں ہے، یا بعض دفعہ جانور کیا کہتے ہیں ایسی جگہ پہ کہ اس کو قابو بڑی مشکل سے کیا، رسیاں کھینچیں اور جیسے ہی لٹایا اب اس کا رخ کہیں اور ہے، تو یہاں اس کو باندھا ہوئی ہوتا ہے اور کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں سارے مل کے، وہ قبلے کی طرف کر قبلے۔ اب وہ قربانی کا جانور ہے، اس کو دنیا کھینچ رہی ہوتی ہے، خوب گھسیٹ رہی ہوتی ہے، ایسی صورت نہ ہو، اول وقت میں اس کو قبلے کی طرف لٹائیں۔ لیکن اگر نہیں ہوتا، فلیٹس ہے گھر میں، لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پر آپ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، جگہ ہی نہیں ہے، کسی اور طرف منہ ہوگا اس کا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس جانور کو لٹا کے باندھ کے اس کے بعد پھر کھینچنا کہ منہ قبلے کی طرف، یہ چیز جانور کی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والے اس جانور کی توہین کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے۔
پھر جس طرف اس کا منہ ہے تو اسی طرف اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ عقائد کے متعلق جیسے بہت سے لوگوں کے عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، جیسے اکثر لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ چاند رات کو جانور کو چھریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں بیٹا آج ان کو نا چھریاں نظر آ رہی ہیں یہ رات کو۔ تو یہ عقیدہ اور اس طرح کا ذہن بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ جانور بیچارے کو کیا پتہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اس کو چھریاں یہ دکھا رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب اس کو رات کو چھریاں نظر آتی ہیں۔ بعض دفعہ اس کی اگر آنکھیں نم بھی ہوں تو دیکھا یہ ابھی جدائی میں رو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کے کوئی عقائد بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ بہرحال یہ قربانی کا عمل ہے جس کے اندر کچھ ایسی مخصوص غلطیاں تھیں جس کی میں نے نشاندہی کی۔ دیکھیں آگے ذی الحج کا یہ مہینہ چل رہا ہے، عرفہ کا دن بھی آئے گا 8 ذی الحج۔ اگر سعودیہ میں وہ دن مثال کے طور پہ پیر کو بنتا ہے تو یاد رکھیں پاکستان میں اگر منگل کو ہے تو ہمارا عرفہ کا دن منگل کو ہی ہوگا۔ اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے یار وہاں ہے کیا پتہ یہاں کیوں نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو صحابہ کرام کے دور سے کسی جگہ عید ہوتی تھی کسی جگہ نہیں، کسی جگہ چاند نظر آتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور 65 لاکھ مربع میل ان کے زیر نگی ہیں، کسی جگہ چاند نظر آیا ہے کسی جگہ نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے اس میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بالکل خود اعتمادی سے جو تاریخ یہاں عرفہ کی بن رہی ہو تو عرفہ کی عبادات اسی خود اعتمادی کے ساتھ یہاں کرنی ہے۔ عرفہ کا روزہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، جو شخص عرفات میں ہوتا ہے احرام میں ہوتا ہے حج کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے عرفات کا روزہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی نے 4 ساڑھے 4 گھنٹے دعا کر رہے ہیں۔ ام المومنین غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تجسس میں تھیں کہ نبی کا روزہ ہے یا نہیں۔ دیکھو کتنی سمجھدار خواتین ہوتی تھی اس زمانے کی، اب یوں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کا روزہ ہے یا نہیں۔ یہ تو ادب کے خلاف ہے بڑوں سے اس طرح کی بات کرنا۔ یہ تو آج کل کا بے ادب مرید ہوتا ہے، 15 شعبان کو یا مستحب روزوں میں صبح اپنے پیر سے پوچھ رہا تھا استاد جی آج آپ نے روزہ رکھا ہے، اور بیچارے نے نہ رکھا ہو تو پیر بھی شرمندہ ہو رہا ہے اور مرید بھی اندر اندر سے شرمندہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارے ان لوگوں کے اندر ادب دیکھیں کتنا ہے۔ اب ام المومنین کے دل میں تجسس ہے کہ نبی نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، کیونکہ امت کو نبی کی تعلیم بتلانی تھی کہ نبی کا یہ اسوہ حسن ہے عرفات میں۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے دودھ پیش کیا، اور سمجھدار کتنی کہ پانی نہیں کہ کیا پتہ روزہ ہو اور پانی کا منع کر دیں، لیکن دودھ اس لیے پیش کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کو رد نہ کرو کوئی دے۔ ایک کوئی پیچھے تکیہ رکھے تو لے لیا کرو، ایک کوئی خوشبو دے تو لے لیا کرو، ایک کوئی دودھ پیش کرے نہیں بھی دل چاہ رہا اگر اس کے پیسے حلال کے ہیں اور وہ دودھ دے رہا ہے تو آپ 1 گھونٹ پی لیں، لیکن لے کر پی کر چھوڑ دیں، اس کو رد نہ کریں۔ وہ جانتی تھیں کہ دودھ نبی نے رد کرنے سے منع فرمایا، اس لیے دودھ پیش کیا کہ روزہ ہوگا تو رد کر دیں گے، کیونکہ روزے میں تو رد کرنا ہے۔ پتہ چلا مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے پوری طرح۔ وہ مولوی صاحب نے کہا اپنے اپنے موبائل فون بند کر لیں نماز سے پہلے، لوگوں کو کہا تو ایک صاحب گھر چلے گئے، جماعت ختم ہوئی تو پھر کہا آپ نے کہا موبائل بند کر دیں، تو میں تو موبائل بند کرنے گیا تھا گھر میں۔ تو یہ چیز نہ ہو، کوئی روزے کی حالت میں اگر دے رہا ہے دودھ تو اسے منع کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پیش کیا کہ روزہ ہوگا تو منع کریں گے، نہیں ہوگا تو دودھ کو رد نہیں کرتے۔ انہوں نے دودھ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ اس عورت کی سمجھداری کے وجہ سے اللہ نے دنیا کو مسئلہ سمجھا دیا کہ عرفات میں روزہ نہیں رکھنا، عرفات کے میدان میں۔ بہرحال تو اب ایک بات اور یاد رکھیں، دیکھیں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو سال میں کبھی کبھی آتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کیا کریں۔ انہی میں چاند راتیں بھی ہوتی ہیں، جو عید کی چاند رات اور عرفہ کی بھی جو رات ہے، یعنی کہ پیر والے دن جو رات ہوگی، ہمارے یہاں عرفہ منگل کو ہے، تو پیر والے دن جو رات ہے یہ بھی عبادت، ویسے تو یہ ساری راتیں عبادت کی چل رہی ہیں، لیکن ان راتوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس رات میں قیام کرے گا قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، قیامت کی ہولناکیت اس پر اثر نہیں کرے گی۔ اور ان میں اللہ کے نبی نے چاند راتیں جو عید کی ہوتی ہیں ان راتوں کی عبادت بھی بتلائی اور عرفہ کی رات کی عبادت بھی بتلائی۔ چنانچہ عرفہ یہ چاند رات آ رہی ہے، ہمارے یہاں پیر والے دن چاند رات ہے، منگل والے دن، چنانچہ اس کو ادھر ادھر ضائع نہ کریں، تھوڑی سی عبادت ہو جائے بھائی، کچھ گھر پہ نفلوں کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ جو دنیا عبادت کر رہی ہے کم از کم ان فہرست میں ہمارا نام بھی تو آ جائے گا نا۔ تو ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اوقات کو اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو چاند رات کی عبادت یہ کچھ نہ کچھ ہو، گھر والوں کو بھی بتلائیں۔ آگے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد مرد نے بلند آواز سے، فرض نماز کے بعد، اور عورت نے آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں ذی الحج کے، یہ تحلیل اور تکبیر کے ہیں۔ اس لیے میں کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے 1000 مرتبہ روزہ نہ ہو تو کیا مزہ آ جائے گا کہ بھائی یہ دن اللہ نے بنائے تحلیل اور تکبیر کے ہیں۔ لیکن ایام تشریق جو فجر کی نماز سے 9 تاریخ کی لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، اسلامی 13 تاریخ، تو چنانچہ یہ واجب ہے تکبیرات تشریق، مرد کے لیے بلند آواز سے، عورت کے لیے آہستہ آواز سے۔ اور دیکھیں جہاں کہا ہے بلند ذکر کرو وہاں کرنا ہے۔ ہم نمازی ہم نے دیکھے ہیں کہ یہاں نماز ختم ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ایسے جیسے دلہن سے ہاں کرواتے ہوئے وہ آواز نکالتی ہے یا دولہے سے، بھائی ابھی تو زور سے بولو، خوب ایسے چیخ کے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بڑی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بقرہ عید کو آپ اپنے گھر سے نکلے نا نماز کے لیے عید کی، تو گھر سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کی جگہ تک زور زور سے یہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آئے، یہ سنت ہے۔ کتنی گلیاں جو ہیں وہ گونج جائیں اللہ کے نام کی تکبیر کی، یہ 5 10 ایک جگہ یہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں اور سارے ہی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا مزہ دیکھو کتنے ہم وہ مزے نہیں لے رہے۔ جس چیز کا جہاں حکم ہے وہاں ہم کر نہیں رہے۔ تو اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے جب نکلیں تو زور زور سے یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اور نمازوں کے بعد تو یہ تکبیرات تشریق 9 کی تاریخ سے لے کر 13 کی عصر تک بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ عورتیں چونکہ مردوں کو تو یاد رہتا ہے، جماعت میں اگر ہوتے ہیں ایک بھول گیا تو کئیوں کو یاد ہوتی ہے، تو اس طرح یاد آتی ہے، خواتین اکثر بھول جاتی ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ کہ ایک کپڑے پر تکبیرات تشریق یا کوئی بھی نشانی اپنے جس مصلے پر عورت نماز پڑھتی ہے ہلکا سا ٹانکا اس پہ لگا دے، جب بھی مصلی کھولے تو وہ ساتھ میں پرچی لٹک رہی ہو، تو اب وہ جیسے ہی نماز ختم کرے گی تو اس کو سامنے وہ پرچی
اور وہ کپڑے پہ لکھا ہوا وہ نظر آ رہا ہوگا، ہلکا سا ایک ٹانکا ہی لگانا ہے تاکہ بعد میں اکھاڑ دیں، مصلی خراب نہ ہو۔ اب وہ اسے تکبیرات تشریق اس طرح یاد رہیں گی تو وہ بھی پڑھیں گی، تو یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے گھر والوں کو یہ تکبیرات تشریق یاد کروائیں۔ مرد نے بلند آواز سے، عورت نے آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ آئیں گے اور آپ کی 1-2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں گی اور سلام پھیر کے سب نے تو پڑھ لیا، لیکن جب آپ اپنا سلام پھیریں تو یہ تکبیرات تشریق پھر آپ نے بھی پڑھنی ہے بلند آواز سے۔ اور اس میں ایک سبق بھی ہے تاکہ سب کو پتہ چلے حضرت لیٹ آئے ہیں اور 2 رکعتیں چھوٹی ہیں، اور تکبیرات تشریق اس کی پڑھنے کی آواز سب کو پتہ چلے۔ بہرحال جب رکعتیں چھوٹ جائیں سلام کے بعد پھر بھی تکبیرات تشریق پڑھنی یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔